شریف خاندان نے آن بورڈ ہے وہ جو یہ 150 جان بچانے والی ادویات جو ہے مہنگی ہوئی ہیں. کاروبار انہوں نے بند کروائے, فیکٹریاں انہوں نے بند کروائیں, انڈسٹریاں انہوں نے بند کروائیں, بے روزگار لوگوں کو انہوں نے کیا, کیونکہ 18 ماہ ان کو اپنی کرپشن لوٹ مار کے علاوہ کوئی اور فکر نہیں تھی. تمام چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کے جو ہے وہ کیسز معاف کرواؤ. پھر نجم سیٹھی صاحب ایک اور بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب میاں صاحب جو ہے وہ ہاتھ پیچھے باندھ کے اس پر نوکری کریں گے. یعنی آپ اندازہ لگائیں, ایک ہوتا ہے ہاتھ آگے باندھ کے نوکری کرنا, جیسے ایسے منت آپ کرتے ہیں کہ جی میں آپ کا خادم, میں آپ کا نوکر. اس وقت کی صورتحال کیا ہے, وہ ملک بھر سے جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے, جو منظرنامہ ہے, جو اطلاعات ہیں, جو انالیسز ہیں, جو لوگ گراؤنڈ پر گئے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, اس پر بات کریں گے. دیکھیں کسی ایک بھی تجزیے میں, یعنی کسی ایک بھی تجزیے میں آپ یہ کہیں کہ جتنے بھی لوگ فیلڈ میں گئے ہیں, یعنی جو نون لیگ کے جن کے اوپر الزام ہے کہ یہ نون لیگ کے پے رول پر ہیں, جن کے اوپر الزام ہے کہ یہ نون لیگ کے مطلب گھر کے بندے ہیں, ان میں سے بھی کوئی ایک بھی صحافی یہ نہیں کہہ رہا کہ نون لیگ سادہ اکثریت بھی لے رہی ہے, ایک بھی نہیں کہہ رہا. بلکہ جو جتنے صحافی ہیں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں ہوا فضا پی ٹی آئی کی ہے, باوجود اس کے کہ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوا. آپ اگر دیکھیں کہ پاکستان بننے سے لے کے آج تک پاکستان کے کسی بھی پرائم منسٹر کے ساتھ, کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ آپ لکھنا شروع کریں کہ پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ کیا کیا ہوا, اس کے اوپر یہ کیس بنا, یہ کیس بنا, یہ کیس بنا, یہ کیس بنا, ساری چیزیں لکھتے جائیں. پہلے وزیر اعظم کا لکھیں یا پولیٹیکل لیڈر کا لکھیں, دوسرے کا, تیسرے کا, چوتھے کا, پانچویں کا, آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے کے ساتھ 3 چیزیں ہوئیں یہ والی, اگلے کے ساتھ یہ 4 چیزیں ہوئیں, اس کے بعد آنے والے کے ساتھ 2 چیزیں یہ ہوئیں, اس کے بعد آنے والے کے ساتھ 5 چیزیں یہ ہوئیں. جب آپ پہنچیں گے عمران خان کے وزیر اعظم بننے تک اور آپ کہیں گے کہ پاکستان کی اس سے پیچھے 74 سالہ تاریخ میں مختلف پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ یہ چیزیں ہوئی ہیں مختلف, یعنی اگر آپ 30-40 چیزیں لکھیں, وہ 30-40 چیزیں اگر کسی ایک شخص کے ساتھ ہوئی ہیں تو اس کا نام عمران خان ہے. اور اگر آپ کہیں گے کہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ, 74 سال تو چلے اس وقت تک, اب اگر آپ لگائیں 70 سال, آپ کہیں کہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں جو چیزیں کسی کے ساتھ نہیں ہوئی وہ صرف عمران خان کے ساتھ ہوئی ہیں, جس میں ایک یہ عدت میں نکاح والا کیس ہے جس گھٹیا اور سطحی حد تک جو ہے یہ سارے معاملات گئے ہوئے ہیں. تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود اس وقت گراؤنڈ کے اوپر حالات اور صورتحال یہ ہے کہ پھر بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیت رہی ہے, باوجود اس کے کہ اگر آپ صرف کاغذات نامزدگی جب اناؤنس ہوا کہ چلیں جی الیکشن کروانا ہے اور الیکشن شیڈول اناؤنس ہو, اس کے بعد سے دیکھ لیں کاغذات نامزدگی لینے گئے, چھین لیے, اچھا پہلے دے نہیں رہے, دیے ہیں تو نکلتے ہوئے وہ بیرسٹر عمیر نیازی کے والد صاحب سے چھین لیے, پھاڑ دیے, اور سب کے ساتھ یہی ہوا. پھر کاغذات نامزدگی جمع کروانے گئے تو وہاں سے اغوا کر لیا گیا. پھر جمع کروانے کے لیے ٹیبل پہ پڑے ہوئے تھے, وہاں سے پولیس اٹھا کے لے گئی. اس کے بعد جمع ہو گئے, اعتراضات لگے, اعتراضات اس کے بعد ریجیکٹ ہو گئے. ریجیکٹ ہونے کے آرڈرز نہیں دیے جا رہے تھے, ریجیکٹ ہونے کے آرڈرز دیے گئے, ان کا ٹریبیونل میں چیلنج کیا گیا, ٹریبیونل سے بھی ساروں کے تقریباً بہت ساروں کے مین لوگوں کے وہاں سے بھی ریجیکٹ ہو گئے. ہائی کورٹ گئے, ہائی کورٹ نے بہت ساروں کو ریجیکٹ کر دیے. سپریم کورٹ معاملات آئے, کچھ کو اجازت مل گئی, باقیوں کو سپریم کورٹ نے کہا بہت تاخیر ہو چکی ہے. الیکشن کمیشن نے کہا جناب کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جو بیلٹ پیپر ہیں وہ کیونکہ چھپنا شروع ہو گئے, اب ہم نہیں کچھ کر سکتے, چینجنگ کر سکتے. بلے کا نشان لے لیا گیا. ہزاروں لوگ پی ٹی آئی کے اس وقت جیلوں میں ہیں. پی ٹی آئی کا جھنڈا سڑک پہ آ نہیں سکتا, جس گاڑی کے اوپر, رکشے کے اوپر پی ٹی آئی کا جھنڈا ہوگا وہ گرفتار ہو جائے گا. تو یعنی کچھ بھی نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے. اس سب کچھ کے کرنے کے باوجود میاں نواز شریف اس وقت اس سطح پر ہیں کہ ان کے حامی اینکرز میں سے بھی, صحافیوں میں سے کوئی ایک یہ بات نہیں کہہ رہا کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ سادہ اکثریت ہی کم از کم لے رہے ہیں. بلکہ آپ اچھا کچھ چیزیں انٹرسٹنگ ہو رہی ہیں. دیکھیں ان کے اپنے لوگ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں, چلے ہمیں تو چھوڑ دیں کہ ہم جو بھی ہمارے اوپر الزام ہے کہ جناب ہم تو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. نجم سیٹھی صاحب سے قریبی تو کوئی نہیں ہے نا میاں صاحب کا, جن کو انہوں نے چیئرمین پی سی بی بنایا, وہ باہر گئے کشتیوں میں میاں صاحب کے ساتھ سیر کرتے ہوئے بھی نظر آئے, لندن بھی بہت آتے جاتے تھے, دنیا میں کہیں اور میاں صاحب گئے ہوئے ہیں, وہ بھی ساری چیزیں. نجم سیٹھی صاحب نے 3 باتیں کی ہیں. پہلی بات نجم سیٹھی صاحب نے یہ کہی ہے کہ جناب یہ جو 1 فروری کو پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہوا ہے, یا جو لاسٹ جو کابینہ اجلاس ہوئے جس میں جان بچانے والی 150 ادویات مہنگی ہوئی ہیں, یعنی اس وقت لوگ پہلے ہی ہیلتھ کارڈ جب سے انہوں نے بند کیا ہے, لوگ بیچارے بہت اذیت میں ہیں, تکلیف میں ہیں, مشکل میں ہیں, لوگ ادویات لے نہیں سکتے. کبھی آپ اللہ تعالیٰ رحم کرے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, کبھی آپ جو ہے وہ جا کے اور میڈیکل سٹور پہ ویسے صرف آبزرو کریں کہ جب میڈیکل سٹور پہ کوئی شخص آ کے پرچی دیتا ہے اور اس کو میڈیسن پہلے, آج کل میڈیکل سٹور والے پہلے بتاتے ہیں کہ بھئی دوائی اتنے کی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ کس اس کے چہرے کے اوپر آپ درد دیکھیں گے اور اذیت دیکھیں گے کہ جب وہ اسے پرچی واپس لے رہا ہے کہ نہیں میں نے دوائی نہیں لینی.
یا وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ چلیں آپ آدھی کر دیں، آدھی دے دیں دوائی. اس وقت اس کے چہرے کے اوپر آپ تکلیف دیکھیں. ہو سکتا ہے وہ اپنی ماں کی دوائی لینے گیا ہو، اپنے باپ کی، اپنے بہن بھائیوں میں سے، اپنے بچوں میں سے کسی کی. کس کرب سے وہ شخص گزرتا ہے جو وہاں سے جا کے میڈیسن لے رہا ہے. اور 150 جان بچانے والی ادویات جو ہے وہ مہنگی کی ہیں کابینہ نے. اس پہ نجم سیٹھی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جناب اس پہ میاں نواز شریف، شہباز شریف اور اسحاق ڈار آن بورڈ تھے کہ آپ یہ دوائیاں مہنگی کر دیں. یہ حالات ہیں مسلم لیگ نون کے، ابھی اقتدار میں آئے نہیں ہیں، چیزیں پہلے مہنگی کروا رہے ہیں. اور آئل پرائسز پہ بھی نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ آن بورڈ تھی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں آ رہا تھا یہ 2-3 ہفتے پہلے، تو ایک جگہ سے آ رہا تھا، تو میں پیدل گھر کی طرف آ رہا تھا، تو ایک میڈیکل سٹور کے باہر ایک بندہ کھڑا تھا، تو اس کے پاس سرکاری پرچی تھی، یعنی وہ آؤٹ ڈور میں چیک کروا کے آیا ہوگا. اور آج کل سرکاری ہسپتالوں میں میڈیسن ہی نہیں ہے. تو اس نے روک رہا تھا لوگوں کو کہ پلیز مجھے میڈیسن لے دیں. تو ظاہر ہے آپ ویسے تو آج کل آپ کو پتہ ہے 70-80% آپ کو پروفیشنل بھکاری نظر آتے ہیں، 2 نمبر لوگ نظر آتے ہیں جن کو میں بہت خلاف ہوں ان کو دینے کے. لیکن جب کوئی کہتا ہے کھانا کھلا دیں یا اس طرح کی چیز جو آپ کو پتہ ہو گیا یار ٹھیک ہے یہ کوئی پیسے تو نہیں لے رہا کہ جا کر نشہ کر لے گا یا یہ وہ. اور ویسے بھی اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہیں تو آپ کے ارد گرد اتنے لوگ ہوتے ہیں آپ ان کی کر سکتے ہیں جن کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ڈیزرونگ ہیں، آپ کی فیملی میں، آپ کے عزیز و اقارب میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیزرونگ ہے ان، اور جو مستحق ہے اس کو دینا چاہیے. تو میں رکا تو میں نے کہا یہ میڈیسن اگر کہہ رہا ہے تو ظاہر ہے اس نے کیا کرنا ہے میڈیسن. تو میڈیسن آ کے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مطلب یہ آ کے واپس کر دے گا، وہ بھی اب مطلب اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ واپس کرے گا اور پیسے لے لے گا. تو وہ میڈیکل سٹور کے باہر کھڑا تھا، میں نے اسے پرچی پکڑی اور میں نے کہا آ جائیں. مطلب یہ کوئی اتنی بڑی وہ میں اس لیے نہیں بتا رہا خدا نہ خواستہ کہ میں اپنی وہ آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کتنی معمولی وہ دوائی تھی. جب میں نے اس کو پرچی دی میڈیکل سٹور والے کو، میں نے کہا جی یہ میڈیسن دے دیں. اس نے دیکھا 2 پیناڈول کے پتے تھے، 2 پیناڈول ٹیبلٹ کے پتے، ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کوئی بخار ہوگا، کوئی اس طرح کا جو بھی معاملہ ڈاکٹر نے لکھ کے دیا کہ یہ آپ 2 پیناڈول کے پتے جو ہیں اس کے لیے ایک آدمی میڈیکل سٹور کے باہر کھڑا ہو کے اور لوگوں کی منتیں کر رہا تھا کہ مجھے یہ لینا. یہ حالات اور صورتحال ہے. اور شریف خاندان نے آن بورڈ ہے وہ جو یہ 150 جان بچانے والی ادویات جو ہے مہنگی ہوئی ہیں. ہیلتھ کارڈ انہوں نے ختم کروایا. 18 ماہ میں پاکستان کی تباہی اور بربادی انہوں نے پھیری. کاروبار انہوں نے بند کروائے، فیکٹریاں انہوں نے بند کروائیں، انڈسٹریاں انہوں نے بند کروائیں، بے روزگار لوگوں کو انہوں نے کیا. پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین مہنگائی یہ لے کر گئے، پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین کرنسی ریٹ یہ لے کر گئے. ایکسپورٹس انہوں نے کم کی، ریمیٹنسز ان کے دور میں کم ہوئی ہیں. لوگوں کا پاکستان کے اداروں پر اعتماد ان کے دور میں اٹھا ہے. لوگ پاکستان سے جانے کے اوپر مجبور ان کے دور میں ہوئے ہیں. سرکولر ڈیٹ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ان کے دور میں پہنچ گیا ہے. کلائمیٹ چینج پہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. فوگ سموگ اسلام آباد تک پہنچ گئی ہے کیونکہ 18 ماہ ان کو اپنی کرپشن لوٹ مار کے علاوہ کوئی اور فکر نہیں تھی، اپنے ذات اپنے مفاد کے علاوہ ان کو کوئی فکر نہیں تھی. انہوں نے 18 ماہ میں کوئی ایک کام عوام کے لیے نہیں کیا. ہر کام انہوں نے کیا ہے. نواز شریف کے کیسز ختم کرواؤ، مریم کے ختم کرواؤ، شہباز شریف کے کرواؤ، حمزہ شہباز کے کرواؤ، تمام چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کے جو ہے وہ کیسز معاف کرواؤ. یہ انہوں نے کیا. اور عمران خان پر کیسز بناؤ، پی ٹی آئی پر کیسز بناؤ، پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کرو. یہ سارے کے سارے کام انہوں نے ان 18 ماہ میں کیے ہیں. کوئی ایک کام بھی انہوں نے نہیں کیا. اور اس کے بعد یہ نگران حکومت، ظاہر ہے وہ اسی پھر تسلسل ہے چیزوں کا. اور اب فیصلہ نگران حکومت کر رہی ہے. لیکن نجم سیٹھی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ آن بورڈ ہے. پھر نجم سیٹھی صاحب ایک اور بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب میاں صاحب جو ہے وہ ہاتھ پیچھے باندھ کے اس پر نوکری کریں گے. یعنی آپ اندازہ لگائیں، ایک ہوتا ہے ہاتھ آگے باندھ کے نوکری کرنا، جیسے ایسے منت آپ کرتے ہیں کہ جی میں آپ کا خادم، میں آپ کا نوکر، میرا آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر، آپ یہ کہہ کر نوکری کرتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب بقول نجم سیٹھی صاحب کے اس پر پیچھے ہاتھ باندھ کے اور نوکری کریں گے. لوگوں کا پاکستان کے اداروں پر اعتماد ان کے دور میں اٹھا ہے. لوگ پاکستان سے جانے کے اوپر مجبور ان کے دور میں ہوئے ہیں. سرکولر ڈیٹ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ان کے دور میں پہنچ گیا ہے. کلائمیٹ چینج پہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. فوگ سموگ اسلام آباد تک پہنچ گئی ہے کیونکہ 18 ماہ ان کو اپنی کرپشن لوٹ مار کے علاوہ کوئی اور فکر نہیں تھی، اپنے ذات اپنے مفاد کے علاوہ ان کو کوئی فکر نہیں تھی. انہوں نے 18 ماہ میں کوئی ایک کام عوام کے لیے نہیں کیا. ہر کام انہوں نے کیا ہے. نواز شریف کے کیسز ختم کرواؤ، مریم کے ختم کرواؤ، شہباز شریف کے کرواؤ، حمزہ شہباز کے کرواؤ، تمام چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کے جو ہے وہ کیسز معاف کرواؤ. یہ انہوں نے کیا. اور عمران خان پر کیسز بناؤ، پی ٹی آئی پر کیسز بناؤ، پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کرو. یہ سارے کے سارے کام انہوں نے ان 18 ماہ میں کیے ہیں. کوئی ایک کام بھی انہوں نے نہیں کیا. اور اس کے بعد یہ نگران حکومت، ظاہر ہے وہ اسی پھر تسلسل ہے چیزوں کا. اور اب فیصلہ نگران حکومت کر رہی ہے. لیکن نجم سیٹھی صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ آن بورڈ ہے. پھر نجم سیٹھی صاحب ایک اور بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب میاں صاحب جو ہے
وہ ہاتھ پیچھے باندھ کے اس پر نوکری کریں گے. یعنی آپ اندازہ لگائیں, ایک ہوتا ہے ہاتھ آگے باندھ کے نوکری کرنا, جیسے ایسے منت آپ کرتے ہیں کہ جی میں آپ کا خادم, میں آپ کا نوکر, میرا آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر, آپ یہ کہہ کر نوکری کرتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب بقول نجم سیٹھی صاحب کے اس پر پیچھے ہاتھ باندھ کے اور نوکری کریں گے.